بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب بہشتی زیور۔ یہ وہی کتاب ہے جو ہماری لڑکیوں کو جہیز میں دی جاتی ہے۔ اس میں سے چند مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نجاست کے پاک کرنے کے بیان میں فرماتے ہیں، ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے 3 دفعہ زبان سے چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں کا کوئی حرج نہیں ہوتا، دھونا واجب نہیں۔ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، پچھلی 2 رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں کچھ نہ پڑھے، چپکی کھڑی رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ اور قرآن پاک کو نماز میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نماز کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ڈلیوری ہو رہی ہے، یعنی عورت کی زچگی بھی ہو رہی ہے، لیکن بچہ پیدا بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی سب کچھ نہیں نکلا، کچھ باہر نکلا ہے اور کچھ نہیں نکلا، ایسے وقت بھی اگر ہوش و حواس باقی ہوں تو نماز پڑھنا فرض ہے، قضا کرنا درست نہیں۔ اور زنا کے تعلق سے کہتے ہیں، کسی نے اپنی بیوی سمجھ کر غلطی سے کسی غیر عورت سے صحبت کر لی تو اور اس صحبت کو زنا نہیں کہیں گے، نہ کچھ گناہ ہوگا۔ اور ایک مسئلہ، جس کا شوہر لاپتہ ہو گیا، معلوم نہیں کب آئے گا، شوہر کی عمر 90 برس کے ہونے کے بعد عدت پوری کر کے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، میاں پردیس میں ہے، مدت ہو گئی، گھر نہیں آیا، برسوں گزر گئی نہیں آیا، اور یہاں پہ عورت کے لڑکا پیدا ہو گیا، وہ لڑکا حرامی نہیں، اسی شوہر کا ہے۔ جب ڈلیوری ہو رہی ہو یعنی زچگی ہو رہی ہو، آیت اذن سماع شقت الاخر، بچہ ہونے کے درد پر یہ ایک آیت پرچے پر لکھ کر پاک کپڑے میں لپٹ کر عورت کی بائیں رات میں باندھے، انشاءاللہ بچہ آسانی سے پیدا ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں، کوئی مرد کسی کمسن عورت کے ساتھ جمع یا نزدیکی کرے تو غسل فرض نہ ہوگا۔ اگر کوئی مرد اپنے آلے تناسل میں کپڑا لپٹ کر جمع کرے تو غسل فرض نہ ہوگا۔ کسی نے مردہ عورت سے یا کسی کمسن نابالغ لڑکی سے جس کے ساتھ جمع کی رغبت نہیں ہوتی، یا کسی جانور سے جمع کیا، یا کسی کو لپٹا لیا یا بوسہ لیا، یا جلق کا مرتکب ہوا، اور ان صورت میں منی کا ایک خروج بھی ہو گیا تو روزہ صرف فاسد ہو جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہ ہوگا۔ یہ کتاب لڑکیوں کو شادی کے موقع پہ دی جا رہی ہے، اور اس میں ایسے مسائل بھی ہیں کہ اگر شوہر کو شہوت زیادہ ہو تو اس شہوت کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اگر شہوت کمزور ہو تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اگر آلہ تناسل کمزور ہو تو اس کو سخت اور لمبا کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ یہ بہت ہی فحش قسم کے مسائل ہیں، میں بیان کرنا نہیں چاہتا، آپ خود ہی پڑھ لیں۔ کیا ان لوگوں کو جب اس قسم کے مسائل بیان کرتے ہیں، کیا ابھی بھی ان کو حکیم الامت کا لقب دیا جائے گا، یا ان کتابوں کو جلا کر پھینک دیا جائے گا؟